جن کی آنکھیں پردے میں تھی، غفلت میں تھی میرے ذکر سے، اور وہ تھے نہیں، وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی۔ اچھا جی، اب پیچھے بات کہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ آخرت نفخ فی الصور، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، یعنی جس دن ہم یاجوج مجوج کھول دیے جائیں گے اس کے بعد فوراً کیا بات ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ اب وہ کب آنی ہے یہ کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، یہ اس کا کسی کے پاس وہ نہیں ہے، اور لیکن اس کا ذکر فوراً یاجوج مجوج کے ساتھ کیا۔ اسی کو ہم نے سارا ڈسکس کیا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو فتنوں کا دور ہی یہ ہے۔ اسے ہم کئی حدیثوں میں کر چکے ہیں کہ فتنے ایک کے بعد دوسرے تمہارے اوپر ٹپکتے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اوپر نیچے، اب نہیں پتا کہ اس کے بعد قیامت کب آ جانی، لیکن قرآن یہاں جو ہمیں پتا چلتا ہے یاجوج ماجوج کے فوراً بعد قیامت کا ذکر کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بات کرنے کے ساتھ ہی کیا کہہ دی، جہنم لائی جائے گی۔ آیت نمبر 100 فوراً کیا کیا، وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم حاضر کر دیں گے جہنم کو۔ اچھا، جہنم لائی جائے گی یعنی سور کے بعد کا منظر، جو سور اللہ نے کہا کہ نفخ فی الصور، اس کے بعد کا منظر کیا ہے کہ جہنم، خاص طور پہ جہنم کا ذکر کیا۔ حالانکہ لائی تو جنت بھی جائے گی، لیکن جہنم کا ذکر خاص طور پر کفار کا ذکر آیا۔ للکافرین، کس کے لیے لائی جائے گی؟ کافرین کے لیے۔ کفرا، انکار کرنے والا، کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا یا ان کے احکامات کا انکار کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات کا انکار کرتے، جس کا جواب آیت نمبر 101 میں مل رہا ہے۔ یہ جو غطان کا لفظ آیا نا، پردے میں ہیں، غافل ہیں، یہ بڑا اہم لفظ آیا ہے۔ آگے اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کون سے کافر ہیں، للکافرین، وہ کافرین کون سے ہیں جن کے لیے جہنم پیش کی جائے گی؟ الذین، وہ لوگ، کانت اعینہم، جن کی آنکھیں کیا ہے؟ میرے ذکر سے، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے بند ہیں۔ غطان کہتے ہیں کور کرنا، جیسے سورج سے بچنے کے لیے اینک لگا لی جاتی ہے نا، بلیک، جن کی آنکھیں کور ہیں، دیکھ رہی ہیں، وہ ایسے بند نہیں ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ دھوپ کی حدت کو محسوس نہیں کر رہے، تو دیکھ رہے ہیں، جہنم کی آگ کو محسوس نہیں کر رہے۔ آنکھیں دیکھیں نا، آپ نے بلیک لگا لیے ہوں گلاسز تو آپ آرام سے ساری طرف دیکھ سکتے ہیں نا، دیکھو سب کچھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کی، بلیک چشمہ لگایا ہوا، کور کیا ہوا، غطاء ان ذکری، صرف کس چیز سے لگایا ہوا چشمہ؟ میرے ذکر سے۔ غفلت کہاں پہ ہے؟ کور آپ کہاں سے کیا ہوا؟ میرے ذکر سے۔ اچھا، عام طور پہ ذکر کی بات پہ دل آتا ہے نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اگرچہ آنکھوں کا بھی ذکر ساتھ ہوتا ہے لیکن ذکر کے لیے عموماً دل کی بات آتی ہے، مگر یہاں آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے تم یہ ساری میری نشانیاں جن کا خاص طور پہ الکاف میں ذکر ہے، ہم نے ابھی سارا کچھ پڑھا، دیکھ کر بھی بھٹکتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کر رہی؟ آخر تم سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سنی سنائی چیز جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو پھر بھول جاتی ہے، دیکھی چیز یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو ہمارے یہاں عمومی طور پہ صرف تھیوری پڑھائی جاتی ہے نا، پریکٹیکلی نہیں کچھ کروایا جاتا عموماً، لیکن جن کنٹریز میں پریکٹیکلی لے کر جاتے ہیں نا، وہ جانور کو ہاتھ لگواتے ہیں، جانور کو کھانا کھلواتے ہیں، جانور کے ساتھ اس کو ٹچ کرتے ہیں، وہ جو مس ہوتا ہے وہ چھونا، وہ کرنا۔ اسی طرح کسی فیکٹری میں چاکلیٹ بن رہی، سمپل آپ لے لیں، چاکلیٹ والی فیکٹری میں لے گئے، ڈونٹس والی فیکٹری میں لے گئے، اب وہ جو بچوں کو پروسیس سارا یاد رہے گا نا، وہ پڑھانے سے نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو تمہیں تجربے بھی کروا رہا ہوں، آنکھوں سے دکھا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان ذکری، میرے ذکر سے، میری اس سے تم لوگ آنکھیں موڑتے ہو، کیوں؟ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا،
وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے سننے کی. یعنی تمہیں سنانا بھی چاہا, تمہیں بتانا بھی چاہا, تمہیں دکھایا بھی, تم نہیں. کانوں پہ کیا ہے؟ ڈاٹ ہے. حالانکہ 3 ذرائع ہیں, سنو, دیکھو, دل پہ محسوس کرو. نہ تم سننے کی استطاعت رکھتے ہو, نہ تم دیکھ کے تجربے سے کچھ سیکھتے ہو. کیا کیا جائے تمہارا؟ ہم؟ چلو ٹھیک ہے پھر. کیا فرمایا؟ افحسب الذین کفروا, اچھا جن لوگوں نے کفر کیا ان کا یہ گمان ہے. وہ اس لیے نہیں دیکھتے, وہ اس لیے نہیں سنتے, وہ اس لیے کچھ نہیں کرتے, وہ اس ارادنا جہنما کی کوئی جو ہے وہ حدت محسوس نہیں کر رہے, جو کہ ہم نے سامنے لا کے کھڑی کر دی. ارادنا کیا مطلب ہے؟ پیش کر دیا. پیش کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو چائے پیش کی جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پیتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کو. تو کافرین کے لیے خاص طور پہ بات پھر آگے کفارا کفروا الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا وجہ بتائی؟ یہ جو اوپر ہے نا, جو تم جہنم کی آگ کو کور اپ کر رہے ہو, غطان کور کر رہے ہو کہ تاکہ تمہیں اس کی حدت محسوس نہ ہو, اور تم سامنے دیکھ رہے ہو اس کو, دھوپ تمہیں نظر تو آ رہی ہے نا, تجربہ اور ہے, لیکن تم اس کی پرواہ نہیں کر رہے. تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی گرم ہے, تم اس کو سننے کو تیار نہیں ہو. ہم صرف اسی پہ ہی رہ لیتے ہیں نا, باقی تو آپ کو پتا ہے کہ کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیا سنایا جا رہا ہے. وہ ساری باتیں جس کی بات پیچھے کیا ہوئی ہے کہ وہ لوگ انکاری ہیں کس چیز سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے. تو اس میں پھر ساری بات آ جاتی ہے, لیکن ہم خاص طور پہ یہاں اسی میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں جلدی آ جائے. تو اللہ فرماتا ہے افحسب الذین کفروا, کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کریں کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو پوچھ کر تم انہیں خوش کر دو گے. وہ حضرت عیسیٰ ہوں, ہاں وہ حضرت موسیٰ ہوں, ہاں وہ کوئی بھی نبی ہو, کوئی بھی اولیاء اللہ ہو, کوئی بھی تمہارا اپنا قائم کردہ پیر ہو, کوئی بھی ہو, تم کیا سمجھ رہے ہو میرے عبادی, میرے بندوں کو میرے سوا من دونی اولیاء, تم نے ان کو دوست بنا لی. ولی کہتے ہیں جو جیسے پیٹ کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے نا, ایسا بتانا دوست. یہ سورہ غالباً آل عمران میں بھی آتا نا کہ دلی دوستی وطن سے ہے نا, تو ولی بھی ایسے ہی دوست کو کہتے ہیں. یعنی ان کو تم ولی بناتے ہو, ان میں سب ہے کوئی سمرین, ایک منٹ اچھا, تو اس بلے من الشیطان الرجیم, جن کو تم پوچھتے ہو, خواہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بھوتوں یا حضرت عیسیٰ کا اپنا بھوت ہو جو کہ بنا کے رکھا ہوا ہے کرسچنس نے, یہ سب کیا ہے؟ پھر میں نے ساری آپ کو وضاحت دے دی کہ کوئی بھی عبادی میں سب آ جاتے ہیں. تو ان سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میڈم اب عبادی پیچھے میں یہ فرشتوں کو جیسے انہوں نے معبود بنا لیا تھا, یا جی انبیاء بالکل, کو جیسے حضرت عزیر کو, جی حضرت سب موسیٰ کو بنا لیا بالکل. تھا. یہ ابھی ہم سارے نے دیکھے پیچھے پڑھی تھی ایک کہ ذوالقرنین یہود کے بارے میں نے آپ کو ایک تفسیر دی تھی کہ وہ ذوالقرنین کو کیسے دیکھتے ہیں. جب ہم نے دیکھا تھا کہ ذوالقرنین مختلف ان میں کیا کیا ان کا کردار ہے نا, تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ذوالقرنین کو پوجتے تھے, ان کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا, کیونکہ ان کے احسان مند تھے کہ انہوں نے ہمیں آزاد کروایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اس بات کی نفی کر دی کہ میرے حکم سے تم آزاد ہوئے تھے. تو کوئی بھی ہو, خواہ اس نے آپ پر کیسا ہی احسان کیا ہو, ہم اس کو اللہ کا, تو وہ اللہ کے عبد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے احسان کس کا, جو اتنا پیارا دین پوری انسانیت کے لیے لائے, اور اس کے باوجود کلاس میں اس کے باوجود بھی کیا فرمایا؟ عبداللہ, دوسرے کلمے میں کیا آتا ہے؟ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. تو عبد کو کیسے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تم کتنا بھی کوئی تم پر احسان کر دے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے علاوہ ان کو اپنا جو ہے بنا لو. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, تو پھر ٹھیک ہے بنا لو, ہم نے بھی تیار کر رکھی ہے جہنم کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر, نزلا مہمانی کے طور پر.
مہمانی کے طور پہ نزولہ، یہ بالکل سٹارٹر کی مہمان نوازی ہوتی ہے، جیسے ہم جس کو ہم سٹارٹر کہتے ہیں نا، یہ اس طرح کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اہتمام کرتا ہے، کوئی بیکری آئٹم سارے ذہن میں لے آئے، پورا پلیٹر ذہن میں لے آئے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں بڑی ہماری آؤ بھگت کی، ہمیں ویلکم اچھا کیا، ہمیں وارملی اس نے ویلکم کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تنزیہ لگا رہے ہیں نزول۔ پیچھے ہم نے اس کو بڑی اچھی طرح کلیئر کیا ہے کہ ایک نزول جہنم والوں کی ہوگی اور ایک جنت والوں کی ہوگی۔ تو آؤ تو صحیح، تمہیں میں جہنم کا مہمان بناتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا کیا پھر اس سے یعنی ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ للکافرین، کفارہ، پھر یہ صرف غیر مسلم نہیں، کفارہ، کفارہ کرنے والے، انکار کرنے والے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کیا، عملی طور پہ یا زبان سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل نہیں مسلمان تو کیا حاصل، ہمارا عمل کہاں ہے؟ بہت سی چیزوں کو ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ایک دم سے نہیں سمجھ آتی۔ میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کے سامنے دو سوٹ، دو پین، کوئی بھی دو چیزیں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، آپ کو ایک لینی ہے، آپ نے اس میں سے ایک سلیکٹ کر لی، باقیوں کو آپ نے کفارہ کیا ہے، انکار کیا ہے عملی طور پہ، منہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے نہیں پسند، لیکن آپ نے مٹھائی ہے نا، اب بہت سے لوگوں کو ساری مٹھائی پسند ہوتی ہے، لیکن آپ اس میں سے اگر کہا جائے کہ ایک پیس اٹھا لو، آپ نے فور ایگزامپل گلاب جامن اٹھا لیا، اس کا مطلب ہے گلاب جامن اٹھا کے آپ نے باقیوں کو کفارہ کر دیا عملی طور پہ۔ اسی طرح ہم کچھ عمل اٹھا کے باقیوں کو کفارہ کر رہے ہیں، اس لیے کفارہ جب بھی کافرین آئے تو یہ مت سمجھے کہ صرف یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہ میری بات ہو رہی ہے۔ جب میں کفارہ کر رہی ہوں، جب میں کفارہ کر رہی ہوں، جہاں جہاں میں کفارہ کر گئی وہاں وہاں مجھے رک کے سوچنا ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا بتائیں نا، بتاؤ میں تمہیں خسارے میں سب سے زیادہ کون ہے؟ یعنی نیکیاں تو کر رہے ہو، کیا کافرین، اچھا چلے اگر آپ کافرین کو صرف کافر کے سینس میں لیں، غیر مسلم کے سینس میں، کیا وہ نیکیاں نہیں کر رہے؟ پر اللہ فرمالا بالاخسرین اعمالا، عمل تو کر رہے ہو، اعمالا نیکیاں ہیں، عمل ہیں، اچھا بھی عمل ہے، برا بھی عمل ہے، سارے عمل ہی ہے نا، لیکن یہاں پہ بتایا گیا ان کو بتا دیجئے کیوں، ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ خسارے میں ہے؟ کیونکہ اسلام کی تو پیروی کی جا رہی ہے مگر بدعات کے ساتھ۔ بالاخسرین اعمالا کیسے ہیں؟ یعنی اللہ کی بات تو مانی جا رہی ہے، اس کو ہم اسلام کی پیروی سے کہہ رہے تھے، ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں، ورنہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات تو مانی جا رہی ہے مگر بدعات کے ساتھ، اسلام کو لیا تو جا رہا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بات کو مانا تو جا رہا ہے مگر بدعات کے ساتھ۔ ہم مرنے پہ جتنی رسومات کرتے ہیں ہم نیکی کی صورت میں کرتے ہیں، اعمالا اچھے عمل کے طور پہ کرتے ہیں، یہ ہمارے مردے کو فائدہ دے گا، نواب سوری نیکی سمجھ کے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، بٹ کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا ان کی کوئی دلیل ہے؟ مسنون طریقہ ہے؟ جب مسنون طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ بدعت کہلاتی، وہ گمراہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ سے ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہی کہا گیا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اور یہود اور نصارہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے اپنی بات کیوں نہ لیں؟ تو بالاکثرین اعمالا میں یہ سب سے اہم پوائنٹ، اسلام کی پیروی تو کرنا، اللہ کی بات کو تو ماننا مگر بدعات کے ساتھ، مسنون طریقے سے ہٹ کر کی جانے والی عبادات
بالاکثرین اعمالا. ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل, لوگ کہتے ہیں چلو نیکی ہے نا, اوکے نیکی ہے بالکل ٹھیک ہے کر لیجئے. آج سے سارے جو ہے نا 3 فرضوں کی بجائے مغرب میں 4 فرض پڑھیں. نیکی ہے نا, دیکھیں ایک رکعت آپ زیادہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس میں کوئی اور سورت ملا کر پڑھیں گے, پھر سجدہ کریں گے, تسبیح کریں گے, رکوع کریں گے, نیکی ہے نا. نہیں. وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرض پڑھ کے بتا دیے. پھر باقی معاملات میں کیوں نہیں؟ باقی معاملات میں کیوں نہیں؟ پوری صورت پہ اگر ہم اس پہ غور کریں نا تو ہمیں میٹیریلزم نظر آتا ہے, واضح واضح. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ان چیزوں میں ڈوب کر کرتے ہیں نا, ان کی عبادت بھی کیا ہے, دکھاوا ہے, مادہ پرستی, سامنے سامنے. یعنی وہ کہتے ہیں نا پتوں کو ہاتھ لگانا اور جڑوں کو نہ پکڑنا. تو ہم عبادات میں بھی ایسے ہی ہیں, معاملات میں بھی ایسے ہی ہیں. تو وہ پھر کیا ہے؟ اور یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. کیسے؟ یعنی پیسے کی خاطر دکھاوا کرنا. اب کسی بچی کی شادی کرا دی, کسی کو ایک آٹے کی بوری دے دی, اس کو ممی سے کھا لیں, تو اس کے لیے کیا کیا, ایک تصویر بنا کے اخبار میں لگا دی. تو کس سے اجر چاہا؟ اس کی تو جس ذلت کی ہم نے کی, اس کو تو چھوڑ ہی دینا, وہ تو اخلاقی پستی ہے نا. لیکن شرک کیسے, میں اس کا بتا رہی ہوں آپ کو. کس سے ہم نے اجر چاہا؟ وہ جو دیکھ کے کہیں گے واہ, اس نے پوری شادی اس نے کروا دی بچی کی, اس نے مسجد بنا دی, اس نے یہ کام کر دیا, اس نے وہ کام کر دیا. اس سے بڑا کسی کا خسارہ ہوگا؟ بالاکثرین اعمالا, یعنی عمل بھی کیا, پیسہ بھی لگایا, محنت بھی کی, عمال نامہ خالی. بالاکثرین خسارہ ہو گیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ گم ہو گئی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں. پھر دیکھیں ہم یہاں بھی ایک دنیا ہے, غور کریں, کیونکہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں اور اسی دنیا میں ہمیں مرنا ہے. تو یہ جو ہماری کوششیں ہیں نا, وہ اچھی ہوں یا بری, وہ اس دنیا ہی میں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ سمجھتے رہے, ان کا یہ گمان ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اب مطلب مزید وضاحت اکثرین اعمالا کی کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اللہ دینا, وہ لوگ کون سے لوگ جن کے لیے فرمایا گیا تدنا جہنم للکافرین نزلا, جن کے لیے کہا گیا واردنا جہنم یوم ذل للکافرین, جن کے لیے کہا گیا فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. ان سارے لوگوں کی بات ہے. اگر یہ صرف اس کو انڈر لائن کر کے کہا جائے نا کہ اللہ زینا سے مراد کون سے لوگ, تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے وہ جن کے لیے اللہ نے کافرین کا لفظ استعمال کیا کہ جہنم ان کے لیے تیار کی گئی. وہ جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں, وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم تمہارے لیے مہمانی کے طور پر تیار کی. جی افشان جی پلیز. میڈم آپ کی یہ کو بات کر دوبارہ رہی ہیں دوہرا دیں. الذین الذین جی جن جی کے میں بارے میں دوہرا کہہ رہی دیتی ہیں ہوں. الاکثرین جی جی اعمالا, جو آپ کہہ رہی ہیں, آپ نے ہمیں جی جی تھوڑا سا جو جتنی ڈیٹیل میں بتایا, کیا ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ عقیدے کی خرابی ہو جانا, جی عقیدہ آپ کا صحیح نہ ہوا, اور بالکل, دوسرے یہ کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر ریا آ جائے, اخلاص ختم ہو جائے, تو بے دونوں شک بالکل کتنے بھی وہ عمل ہو وہ اللہ کے یہاں ہلکے جی ہوں گے. ہلکے ہوں گے بالکل. اچھا جی طاہرہ جی نے غالباً کہا کہ اللہ زینا دلہ سایہم. اب دیکھیں اس میں یہاں وہ لوگ جن کی کوششیں گم ہو گئی دنیا میں, کن لوگوں کی کوششیں دنیا میں گم ہو جاتی ہیں؟ اب یہ کوشچن آپ کو آ گیا, ٹھیک ہے. دیکھیں کوشچن کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے, کن لوگوں کی کوششیں گم ہو گئی. اچھا اللہ زینا سے مراد آیت نمبر 104 میں اللہ زینا سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ صرف اس کا تو جواب ہے ہی ہے, پیچھے آپ کو یہ سارا جانا پڑے گا. 100 آیت میں شروع کریں, جن کے لیے اللہ نے کافرین کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کی. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کور کر لیا ہے میری بات سے, میری بات کو سننے اور سمجھنے سے, اور نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں. پھر وہ لوگ اللہ زینا سے مراد کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو کفر بھی کرتے ہیں اور میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں. پھر ان کے لیے کیا ہے؟
ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے مہمان نوازی کے لیے، اور ان کے سارے اعمال ضائع ہیں، اور ان کی اس وہ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یعنی آپ ہاں آیت اس آیت کو بائی چینج آیت کر جو کے بند کرو. ہے، پلیز آپ مائک آف کیجیے. آیت بائی آیت آپ لوگ اس کا آنسر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں 104 کہ تمام کوششیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کر کر کے تھک رہے ہیں، تھک رہے ہیں، بہت سی کوششیں کرتے ہیں لیکن تھک رہے ہیں. کیوں؟ نمبر ایک، ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اس زندگی کے لیے ہیں، وہ آخرت کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. جیسا کہ ابھی افشان جی نے کہا نا، اکثرین اعمالہ میں عقیدہ ہی پہلے تو خراب ہے، پھر دکھاوا ہے، پھر سنت اور اللہ کے احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو جاننے کی کوئی کوشش ہی نہیں کہ کون سا کام ہمیں کیسے کرنا چاہیے. اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم سارے کام اچھے کر رہے ہیں. تو مادہ پرستی بھی ہے جس کو ہم نے پیچھے شرک سے تشبیہ دی، کیونکہ دکھاوا ہو گیا نا، تو اعمال نامہ تو خالی رہے گا، اور وہ سمجھ رہے کہ وہ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں. گم ہو گئے دلہ، ان کی ساری کوششیں گم ہوگی. کہاں گم ہوگی؟ جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس تو نہیں ہوتی نا. تو وہ جو اعمال تھے نا جن کو اچھا سمجھ کے کیا گیا، وہ اب گم ہو گئے، نہیں ہے اعمال نامے میں، ڈھونڈا جا رہا ہے پر مل نہیں رہے. غلاف ہم دین کا چڑھاتے ہیں لیکن ہوتا پوری طرح دنیا داری ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کوئی مسجد بنا دیں، کوئی بچی کی شادی کرا دیں، کسی کو مال دے دیں. اکثر ہی آپ رمضان میں دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک صابن کیا ہے، میرے خیال 200 150 روپے کا صابن، وہ دیتے وقت بھی اگر تصویر کھنچوائی جائے گی تو مجھے بتائیں پھر وہ اللہ کے لیے ہے؟ کیا وہ اللہ کے لیے؟ آپ لوگوں کا ذہن اس بارے میں کیا کہے؟ اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک فوجی لایا جائے گا، ایک قاری لایا جائے گا، سب کے بارے میں ہے. مطلب قاری کے لیے چلے، میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں، باقی پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی. کہ وہ کہے گا اللہ جی میں تو بڑی اچھی قرات کرتا تھا، اللہ حکم دے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ. تو کہے گا میں تو اتنی اچھا، میں تو تیرا قرآن پڑھتا ہوتا تھا اللہ، تو مجھے اب دوزخ میں بھیج رہا ہے. تو اللہ کہے گا قرآن تم پڑھتے تھے، واہ 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 کے لیے، سرٹیفکیٹس کے لیے کہ اس کی تو تلاوت بہت اچھی ہے، یہ تو اتنا لمبا سانس لے سکتا ہے، یہ تو اس کی تو تجوید بہت اچھی، یہ اس طرح بہت اچھا ہے. تو نے واہ واہ کے لیے کیا تھا، میں نے تجھے دنیا میں پوری واہ واہ دے دی، میرے لیے تو نے کیا ہی نہیں. اسی طرح سپاہی، لا الہ کی سربلندی کے لیے نہیں تو نے جھگڑا لڑا تھا، تو نے تغمے کے لیے کیا تھا. تو وہ مرنے کے بعد بھی میں نے تجھے نشان حیدر اور نشان جرات اور جانے کون کون سے نشانوں تیرے زندہ پہ بھی تمغے لگوا دیے اور مرے پہ بھی لگوا دیے، لیکن تو میرے لیے تو نہیں لڑا نا. تو یہ لمبی حدیث ہے. تو مفہوم اس کا کیا کہ جو دکھاوے کے لیے کیا گیا عمل وہ سب ضائع. مختصر بات، ٹھیک. تو جو دنیا میں کوششیں تھی چونکہ دنیا ہی کے لیے تھی، دنیا میں غرق ہو گئی، آخرت کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو تم نے کھا لیا، جو پہن لیا، وہ تمہارا مال تھا، اور جو تم نے صدقہ کر دیا وہ بچ گیا، اور جو باقی جو پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑا وہ تو ان کا ہے، وہ اب تمہارے نام پہ صدقہ کرے نہ کرے ان کی مرضی. تو اپنے ہاتھوں سے صدقہ جو کر گیا وہی ہے اس کا، باقی جو کھا پی گیا وہ تھا اس کا. ٹھیک ہے. تو اسی میں ہی ہم نے دیکھا مالدار لوگوں کا ایک قصہ. اب ہم سورہ کاف اس کی آیت میں اس کی وضاحت بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں دلیل مل جائے. باغ والوں کا قصہ فوراً ذہن میں لے آئے سارا. باغ والے نے اپنی ساری محنت، اپنی ساری اس دولت کا جو سورس بتایا اور کریڈٹ دیا خود کو، جب کہ ذوالقرنین جہاں جہاں فتوحات کر رہے ہیں جوڑ کس سے رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ نے مجھے یہ کہا ہے. تو اکثرین اعمالہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ریوارڈ خود کو دیتے ہیں. یہی وجہ ہے، چونکہ کرتے دنیا کے لیے ہے نا تو ریوارڈ بھی خود ہی دیتے ہیں، اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب پھر جو ہے نا گاربیج ہے، جو کچھ تم نے کیا وہ میں نے بن میں گرا دیا، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اگر اللہ کے لیے کرتے تو اللہ سے پاتے، چونکہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو پھر ہم بھی تمہیں کچھ نہیں دے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
وصلی اللہ علی خیرہ والی بیتہ وصحابہ اجمعین الہی آمین۔ آپ کی صرف انشاءاللہ العزیز 6 آیات تقریباً رہ گئیں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا نیکسٹ کلاس میں آپ کی منڈے والے دن، اور پھر منڈے کہہ رہی ہوں، سوری جی، وینسڈے، اور پھر نیکسٹ جو ہوگا تھرسڈے وہ ہم رکھ لیں گے ایک دفعہ، جو اگر کچھ مسئلے مسائل ہوں گے تو ان کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، آپ میں سے کوئی بچہ نعت اور حمد پڑھ سکتا ہے تو پلیز ابھی کے ابھی جلدی سے مجھے بتائیں، کیونکہ ہمارا سورہ ملک اور اس کا آ رہا ہے، آپ کو لوگوں کو انشاءاللہ اناؤنس کر دیا جائے گا، تو پلیز جلدی سے بتائیں، بس 1 یا 2 مصرے، زیادہ نہیں۔